مقدمے کی تحقیق ہو رہی تھی، چنانچہ ان کو تحقیق کے دوران جیل بھیج دیا گیا کہ اتنے تحقیق ہو جائے گی، اتنے جیل کے اندر رہیں گے، اس کے بعد ان کو فیصلہ بتایا جائے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت و شفقت کے سبب سارے قیدیوں کی بڑی خبرگیری کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ ان میں جو بیمار ہوتا اس کی مزاج پرسی کرتے تھے، اور جس کو غمگین اور پریشان پاتے تھے اس کو صبر کی تلقین کرتے تھے، اور رہائی کی امید سے اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے، اور خود کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کی راحت کی فکر کرتے تھے، اور دوسری طرف رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے یہ حالات دیکھ کر سب جیل کے قیدی ان کی بزرگی اور ان کی عظمت کے قائل ہو گئے، معتقد ہو گئے، حتیٰ کہ جو جیل کا افسر اعلیٰ تھا وہ بھی بڑا متاثر ہوا، اور اس نے آپ سے آ کر کہا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا، لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو جیل میں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اس کی عقیدت تھی۔ جیل کے افسر نے، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، تو انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو، اس لیے کہ جب بھی کسی نے مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ پر کوئی نہ کوئی آفت آئی ہے۔ بچپن میں میری پھوپھی کو مجھ سے محبت ہوئی تو پھر مجھ پر چوری کا الزام لگا، اور اس کا قصہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جو چور ہوتا تھا اسی کو مالک کی غلامی میں دے دیا جاتا تھا، جس پر چوری ثابت ہو جاتی تھی تو جس کی چوری کی ہے وہ اس مالک کا غلام سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی کو بچپن میں ان سے بڑی محبت تھی۔ جب والد صاحب نے ان کو بلانا چاہا تو انہوں نے ایک ہیلے کے طور پر ان پر چوری کا الزام لگا کے ان کو اپنے پاس روک لیا۔ پھر کہا کہ جب کچھ بڑا ہوا تو میرے والد نے مجھ سے محبت کی، تو اس کے نتیجے میں بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا اور مجھے جو ہے وہ فروخت کر ڈالا۔ پھر جب میں مصر میں آ کر عزیز مصر کے ہاتھ فروخت ہو گیا تو وہاں اس کی بیوی نے مجھ سے محبت کی، تو اس کے نتیجے میں یہاں جیل پہنچ گیا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھ سے بھائی اپنی عقیدت و محبت کا اظہار نہ کرو ورنہ مجھ پر کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی۔ اب یہ جو دو قیدی جیل میں آئے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے ایک دن آ کر ان سے کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک صالح ہیں، لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہیں، اور خواب کی تعبیر بھی بتلاتے ہیں، تو ہم آپ سے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اب بعض فصیح تو یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں نے کوئی خاص خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کے لیے اور امتحان لینے کے لیے ایک خواب گڑھ لیا تھا اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور بعض حضرات کے نزدیک حقیقتاً ان دونوں نے ایک خواب دیکھا تھا اور پھر وہ اسی خواب کی تعبیر کے لیے ان کی خدمت میں آئے۔ ان میں سے جو بادشاہ کو پانی پلانے والا تھا، شراب پلانے والا تھا، اس نے کہا کہ میں تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں، اور دوسرے یعنی باورچی نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس میں سے جانور نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اب ان دونوں نے درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا خواب سنا اور پیغمبرانہ شفقت کی بنا پر فوراً خواب کی تعبیر ان کو نہیں بتلائی، بلکہ پہلے ان کو دعوت دی۔ قرآن کریم کی آیات میں اسی کا تذکرہ ہے۔ وہ داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل خانے میں دو نوجوان، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، روٹیاں میں نے اٹھا رکھی ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلا دیں، بے شک ہم آپ کو بڑے محسنین نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ تمہارے پاس تمہارا کھانا نہیں آئے گا جو تم کو دیا جاتا ہے، مگر میں تم کو تمہارے خواب کی تعبیر بتلا دوں گا تمہارے پاس کھانے کے آنے سے پہلے، اور یہ اس وجہ سے کہ مجھ کو میرے پروردگار نے تعلیم دی ہے، اللہ نے مجھ کو خواب کی تعبیر کہیں سکھلایا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تو چھوڑ چکا ہوں ایسے لوگوں کی ملت اور دین کو
جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور وہ آخرت کے منکر ہیں. یعنی میں اللہ کے منکروں اور آخرت کے منکروں کی ملت کو، دین کو چھوڑ چکا ہوں اور اکیلے اللہ کی توحید کو اور اس کے دین کو اختیار کر چکا ہوں. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اور میں تو اتباع کر چکا ہوں اپنے آبا کی ملت کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی. ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں کسی چیز کو. یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. پھر کہا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے دونوں جیل کے ساتھیوں، کیا مختلف رب بہتر ہے یا اکیلا ایک اللہ واحد القہار بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونی اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. تم عبادت نہیں کرتے اللہ کو چھوڑ کر مگر چند ایسے ناموں کی جن کو تم نے خود رکھ چھوڑا ہے اور تمہارے موجودات نے رکھ چھوڑا ہے. نہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل کی ہے. فیصل صرف ایک اکیلے اللہ ہی کا ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو. یہی صحیح دین ہے، سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو انہوں نے پوری اپنی دعوت پہلے ان کے سامنے رکھی اور اس کے بعد وہ خواب کی تعبیر دی. یا صاحبی السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے جس نے جو ایک ہے جو اپنے مالک کو شراب پلا رہا ہے اور وہ شراب پلائے گا، اپنے مالک کو شراب پلائے گا. یعنی جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے تو اس کے خواب کی تعبیر یہ دی کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی رہا ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ بادشاہ کی خدمت کا موقع ملے گا اور وہ اس کو شراب نچوڑ کے پلائے گا. جو دوسرا ہے اس کے خواب کی تعبیر یہ دی کہ اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. یہ انہوں نے خواب کی تعبیر. تو گویا جو ساقی ہے وہ بری ہو جائے گا اور دوبارہ اپنی سابقہ ملازمت پر فائز ہو جائے گا اور جو باورچی ہے اس کو سولی دے دی جائے گی. لیکن آپ نے تعبیر میں ان دونوں کی تعین نہیں فرمائی. یہ بھی آپ کی طرح مولانا شفقت تھی. یہ نہیں کہا کہ تم کو سولی دی جائے گی، اس لیے کہ اس طرح کہنے میں وہ ابھی سے غم میں گلنا شروع ہو جاتا، بلکہ اجمالاً فرمایا کہ ایک رہا ہو جائے گا، دوسرے کو سولی دی جائے گی. اور پھر آخر میں یہ بھی فرمایا کہ تم کو جو میں نے یہ خوابوں کی تعبیر دی ہے یہ صرف اٹکل اور خیال سے نہیں دی، بلکہ یہ خدائی فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا. یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ایسا ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا. وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور کہا اس سے جس کے بارے میں مجھے خیال یہ تھا کہ وہ ان دونوں میں سے بچ جائے گا، رہا ہو جائے گا، کہ بھائی تم اپنے مالک کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک شخص ہے جیل خانے میں ہے اور بغیر کسی جرم کے قید کیا گیا ہے، تو اس کی رہائی کا بندوبست کریں. شیطان نے اس کو یہ تذکرہ کرنا بادشاہ کے سامنے بلا دیا. پھر فرمایا کہ وہ جیل کے اندر کچھ سال اور بھی رہے، مزید چند سال جو ہے وہ قید میں رہے. یہاں قرآن کریم نے بضع سنین کا لفظ ذکر کیا ہے. عربی زبان میں بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک پر ہوتا ہے. بعض مفسرین کے نزدیک 7 سال آپ مزید قید میں رہے. اس واقعے کے اندر کچھ احکام ہیں، کچھ ضروری باتیں ہیں. ایک حکم تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا گیا. عام طور پر جیل جو ہے وہ بدماشوں اور جرائم پیشہ لوگوں کا گڑھ ہوتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی ان بدماشوں کے گڑھ میں بھی، جرائم پیشہ لوگوں کے درمیان میں بھی ایسے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اتنی اچھی معاشرت کی کہ وہ سب آپ کے معتقد ہو گئے، گرویدہ ہو گئے. معلوم یہ ہوا کہ جو مصلحین ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجرموں و خطا کاروں سے شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کر کے ان کو اپنے سے مانوس کریں.
اور کسی بھی موقع پر نفرت کا اظہار نہ کریں. اس سے ان کی اصلاح بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. اگر کسی مجرم یا گناہ گار سے نفرت کی جائے یا اس کو طعنہ دیا جائے تو وہ اپنے جرم پر مزید پکا ہو جاتا ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، ضد و عناد پر آ جاتا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، اچھی معاشرت کی جائے اور نرمی کے ساتھ اس کو قائل کیا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی بات کو تسلیم نہ کرے. کبھی نہ کبھی وہ ضرور اس کی بات کا اثر قبول کرے. دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو انہوں نے کہا نا انا نراک من المحسنین، خواب کی جب تعبیر کچھ نبئنا بتاویلہ، ہمیں خواب کی تعبیر بتلائیں، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے کسی نیک صالح اور قابل اعتماد شخص کا انتخاب کرنا چاہیے اور اسی سے تعبیر لینی چاہیے. آج کل لوگوں کے اندر یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ غلطی رائج ہو گئی ہے کہ وہ خواب کی تعبیر ہر کس و ناقص سے لینا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ خواب کی تعبیر اس سے لینی چاہیے جو خواب کی تعبیر کا ماہر بھی ہو اور نیک صالح متقی بھی ہو، اس کا ہمدرد اور خیر خواہ بھی ہو. ان تمام شرائط کے ساتھ وہ متصف ہو تو اس سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے. ورنہ اگر اس کو ایسا کوئی شخص نہ ملے تو خواب کی تعبیر نہ لے، نہ ذکر کرے. اگر وہ خواب اس کو ایسا معلوم ہو رہا ہے بظاہر کوئی جس میں کوئی پریشانی کی بات ہے تو وہ کوئی صدقہ وغیرہ دے دے، توبہ استغفار کر لے اور جس وقت خواب دیکھا ہے اسی وقت اپنی کروٹ تبدیل کر کے دھتکار کے اعوذ باللہ وغیرہ پڑھ لے. یہ اس کا طریقہ ہے. ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ حق کے داعی ہوتے ہیں اور مخلوق کی اصلاح کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے وہ اللہ کی مخلوق پر لوگوں کے سامنے اپنے اچھے اخلاق اور علمی اور عملی کمالات سے اعتماد کی فضا قائم کریں. چاہے ان کو اس فضا قائم کرنے میں کچھ کمالات کا اظہار کرنا پڑے، لیکن یہ کہ وہ ایک اعتماد کی فضا قائم کر لیں. جب انسان اپنا اعتماد دوسرے پر قائم کر لیتا ہے تو پھر دوسروں کے لیے اس سے افادہ اور استفادہ یہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور پھر اس کی بات کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے معجزے کا بھی ذکر کر دیا اور اپنے خاندان نبوت کا ایک فرد ہونا بھی ظاہر کر دیا. تو یہ چیزیں اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کی تھی، تو یہ بھی ایک ادب ہے. ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دین کا داعی ہو، لوگوں کی اصلاح کی فکر میں مبتلا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے دعوتی کام کو مقدم رکھے. اب دیکھیے جب ان لوگوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو فوراً خواب کی تعبیر نہیں دی بلکہ پہلے ان کو دعوت دی اور جو دین باطل تھا اس سے برات کا اعلان کیا کہ میں تو چھوڑ چکا ہوں ایسے لوگوں کی ملت کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور میں ایسے لوگوں کی ملت کا متبع ہوں جو انبیاء علیہ السلام ہیں، میرے آباء و اجداد ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام. ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں وغیرہ وغیرہ. سب بات میں ذکر کی. اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ وہ ہر وقت اپنی دعوتی ذمہ داری کو مقدم رکھے، اپنی اصلاحی فریضے کو انجام دینے کے لیے متوجہ رہے اور پہلے اس کو کرے، باقی کاموں کو اس کے بعد کرے. اپنے اصلی کاموں کبھی بھی نہ بھولے. ایک مسئلہ یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی اصلاح سے متعلق بات ایسی کی جائے جو حکمت سے بھرپور ہو اور بہت ہی مناسب گفتگو ہو تاکہ سننے والا اس کو بآسانی قبول کر لے اور وہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. ایک مسئلہ یہ بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو معاملہ ایسا ہو کہ مخاطب کے لیے وہ تکلیف دہ اور ناگوار ہو اور اس کا اظہار بھی ضروری ہو تو اس کا ذکر ایسے انداز سے کرنا چاہیے کہ مخاطب کو کم سے کم تکلیف پہنچے. اب دیکھیے یہاں پر یہ دو لوگ تھے، دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے اور ہر ایک کے خواب کی بڑی واضح تعبیر دی حضرت یوسف علیہ السلام نے، لیکن تعبیر دیتے وقت ہر ایک کو متعین نہیں کیا. یوں کہا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلم فتکون له من رأسہ، کہ ایک جو ہے وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، دوسرے کو سولی دی جائے گی. اب وہ ایک کون سا دوسرا کون سا یہ انہوں نے واضح ذکر نہیں کیا. اور ایک مسئلہ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ
اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ نے ان کے لیے اپنے پیغمبروں کے لیے ایسی چیز کو بھی پسند نہیں کیا کہ جس میں وہ کسی مخلوق کو بطور سبب کے اپنے کسی کام کے لیے منتخب کرے اور اس کو بطور سبب کے وہ لے کر آئیں. اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا. یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور خود اللہ کے درمیان میں مخلوق کا واسطہ نہ ہو. اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو جس کے بچنے کی امید تھی یہ کہہ دیا تھا کہ میرا تذکرہ اپنے مالک کے سامنے کرنا، بادشاہ کے سامنے کرنا، تو اللہ کو یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی، اس لیے اللہ نے اس کو بلا دیا اور کئی سال کے بعد پھر ان کو وہاں سے رہائی نصیب ہوئی اور جلدی رہائی نہیں ہوئی. ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ کسی شخص کو انسان کو واسطہ بنانا یہ اگرچہ توکل کے خلاف نہیں، لیکن اللہ نے اپنے انبیاء کے لیے اس کو پسند نہیں کیا. عام لوگوں کے لیے واسطہ بنانا بالکل جائز ہے. دنیا میں انسان اپنی ضروریات کے لیے کسی نہ کسی کو واسطہ بنا رہا ہوتا ہے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بنا سکتا ہے. اصل توجہ رکھے مسبب الاسباب کی طرف. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. اب اس میں ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے پردہ غیب سے جو اللہ نے پیدا فرمائی اس کا تذکرہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا جس سے وہ پریشان ہوا اور وہ خواب اس نے اپنی حکومت میں جو جتنے معبرین تھے، اہل علم تھے، تعبیر دینے والے اور یا اسی طریقے سے کوئی کاہن وغیرہ تھے، ان سب کو جمع کر کے اس نے کہا کہ مجھے ذرا اس خواب کی تعبیر بتلاؤ. لیکن وہ خواب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو ان سب نے کہا کہ یہ تو بس کچھ ملے جلے خیالات ہیں اور ہم ایسے خواب کی تعبیر نہیں جانتے، کوئی صحیح خواب ہوتا تو پھر ہم تعبیر بیان کر دیتے. تو انہوں نے اس کو ایسے ہی ٹال دیا. اللہ فرماتے ہیں کہا بادشاہ نے کہ بے شک میں نے دیکھا ہے 7 گایوں کو جو موٹی تازی ہیں ان کو کھا رہی ہیں، 7 دبلی پتلی گائیں اور 7 بالیاں ہیں سبز تازہ اور دوسری خشک ہیں. اے وزیروں، سرداروں، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ. اگر تم خواب کی تعبیر دیتے جانتے ہو، دے سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر دے دو. انہوں نے کہا کہ اغواص و احلام، یہ تو کچھ ملے جلے خیالات ہیں اور ہم جو ہے وہ ایسے خیالات کی تعبیر نہیں جانتے. اگر کوئی صحیح خواب ہوتا تو ہم کی تعبیر بتلا دیں. اب جب یہ واقعہ اس رہا شدہ قیدی نے سنا تو اس کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی کہ اذکرنی عند ربک، مجھے اپنے مالک کے سامنے یاد کرنا اور میرا تذکرہ کرنا تاکہ وہ مجھے رہا کر دیں. اس وقت اس کو بھی خیال آیا تو اس نے فوراً کہا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. جس بچ گیا تھا ان دونوں میں سے اس کو ایک زمانے کے بعد یہ بات یاد آئی. اس نے کہا میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں، ذرا مجھے جانے دو. اور پھر جو ہے وہ قید خانے میں آیا اور وہاں آنے کے بعد اس نے جیل خانے میں جانے کی ملاقات کی اجازت چاہی. بادشاہ نے اس کا انتظام کر دیا کہ تم جاؤ، جا کے معلوم کرو. چنانچہ وہ جیل خانے میں پہنچا اور یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر اس نے بڑے ہی عقیدت کے ساتھ یوں کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى یابسات لعلی ارجع إلی الناس لعلهم یعلمون. یوسف اے اچھے دوست، ذرا ہمیں تعبیر بتلاؤ 7 موٹی تازی گایوں کے بارے میں جن کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں اور 7 جو ہے وہ تر و تازہ بالیاں ہیں، دوسری جو ہے وہ 7 خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور جا کر ان کو تعبیر بتلاؤں، وہ لوگ بھی جان لیں اس کام کی تعبیر. اس سے صدیق کے لفظ سے خطاب فرمایا. صدیق کہتا ہے جو قول و فعل میں سچا ہو. اور پھر اس نے خواب کی تعبیر کی درخواست پیش کی. اس شخص نے جو آخر میں یہ بات کہی لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون،
تو آپ تعبیر بتلا دیں گے تو ممکن ہے میں لوگوں کے پاس جاؤں وہ تعبیر بتلاؤں، اور ممکن ہے کہ اس طرح آپ کے فضل و کمال سے واقف ہو جائیں اور پھر جو ہے وہ آپ کی رہائی کی صورت پیدا ہو جائے۔ بہرحال اللہ نے حضرت علیہ السلام کو تعبیر کا مکمل عطا فرمایا تھا۔ آپ نے خواب سن کر سمجھ لیا کہ 7 جو موٹی تازی گائیں ہیں اور جو 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، ان سے مراد 7 سال ہیں جن میں پیداوار حسب دستور خوب ہوگی۔ مصر کے اندر سبزہ وغیرہ بہت اچھی پیداوار ہوتی تھی، اور یہ تعبیر نے اسی لیے کہ جو گائے اور بیل ہے وہ زمین کو ہموار کرنے اور غلہ اگانے میں خاص جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ آج بھی جدید دور کے باوجود بھی کسان جو ہے وہ گائے بیلوں سے مستغنی نہیں ہے، وہ ابھی بھی ان کا محتاج ہے، اور جس زمانے میں اتنی اجازت نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں بھی لوگ کھیتی باڑی میں ان جانوروں کے محتاج تھے۔ اور جو 7 پتلی دبلی گائیں ہیں اور خشک خوشیں ہیں، اس سے مراد یہ انہوں نے لیا کہ 7 سال کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ بڑے قحط سالی کے ہوں گے، سختی کے ہوں گے۔ اور یہ جو 7 بیلوں کے موٹے تازے بیلوں کے کھانے کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے اچھے سال ہوں گے جن میں خوب پیداوار ہوئی ہوگی تو ان میں جو کچھ اناج حاصل ہوا، آئندہ 7 سالوں میں جو 5 سالی کے ہوں گے انہی جمع شدہ اناج کو لوگ کھائیں گے۔ یہ خواب جو ہے وہ کی تعبیر تھی جو حضرت علیہ السلام نے دے دی۔ بادشاہ کو اتنا تو معلوم تھا کہ 7 سال اچھی پیداوار کے ہوں گے اور پھر 7 سال قحط کے ہوں گے، لیکن حضرت علیہ السلام نے اس میں اضافہ یہ فرمایا تھا کہ قحط سالی کے بعد 1 سال پھر خوب بارش اور پیداوار کا ہوگا، تو 8واں سال جو ہوگا اس میں خوب بارش ہوگی۔ اس کو قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، کہ ان کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے رکھا ہوگا، مگر تھوڑا جس کو تم جو ہے وہ بیج بو گے، محفوظ کر کے تم نے بیج کے لیے رکھا ہوگا، تم بس وہ جو ہے دوبارہ پیداوار میں استعمال کرو گے زمین کے اندر، اور بقیہ تم کھا جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1 سال آئے گا جس میں لوگ جو ہے خوب شراب کی جائیں گے اور لوگ خوب اس کے بعد انگور کو نچوڑیں گے، شرابیں بنائیں گے۔ جب یہ خواب کی تعبیر سے سن لی، جا کے بادشاہ کو دی، تو بادشاہ نے ان کو فوراً اپنے پاس بلوایا۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس جاؤ ان کو۔ جب وہ قاصد آیا ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ جاؤ دوبارہ اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے، کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا، بے شک میں نے پروردگار ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری میں اور ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنی حضرت علیہ السلام رہے ہیں، اور پھر مجھے رہائی کے لیے بلایا جاتا تو میں فوراً قبول کر لیتا۔ اور دیگر بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ یوسف کا صبر و تحمل اور مکارم اخلاق قابل تعجب ہیں کہ جب ان سے جیل کے اندر بادشاہ کے خواب کی تعبیر ایجاد کی گئی، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو تعبیر بتلانے میں شرط لگاتا کہ پہلے جیل سے نکالو پھر تعبیر بتلاؤں گا، اور پھر جب قاصد رائے کے پیغام لایا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو فوراً جیل کے دروازے کی طرف چل دیتا۔ تو یہ پیغمبرانہ اخلاق تھے ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا۔ اگرچہ یہ حضرت علیہ السلام کی بڑی خصوصیت تھی اور یہ قابل تعریف مکارم اخلاق میں سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقۂ کار کو اپنی طرف منسوخ کیا کہ اگر میں ہوتا تو میں فوراً رہائی کو قبول کر لیتا یا میں خواب کی تعبیر کی شرط لگاتا، تو آپ نے جو یہ منسوخ فرمایا یہ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا اور امت کی خرخائی میں فرمایا، اس لیے کہ عوام کے لیے تو مناسب یہی ہے۔ بادشاہوں کے مزاج کا بھروسہ کوئی نہیں ہوتا، پل میں ماشا پل میں تولا والی بات ہوتی ہے، تو اگر وہ اس موقع پہ شرطیں لگائے یا تاخیر کرے تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی رائے تبدیل ہو جائے اور پھر جیل کی مصیبت مسلسل قائم رہے۔ لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، تو رسول خدا ہونے کی وجہ سے
ان کو اللہ کی طرف سے یہ علم بھی ہو سکتا ہے کہ تاخیر سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہر ایک کو تو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ لہذا اب الاسلام کے اخلاق میں عام لوگوں کی جو خیر خواہی ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے آپ نے یوں فرمایا کہ اگر مجھے موقع ملتا فلانا کا ایسا ہوتا تو میں دیر نہ کرتا۔ جب آپ نے یہ پیغام بھجوایا کہ پہلے ان عورتوں کا حال معلوم کر کے بتلائیں تو انہیں کیا واقعہ ہے، تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے پوچھا، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ بادشاہ نے کہا کہ اے عورتوں، تمہارا کیا قصہ ہے جب تم نے یوسف کو اس کا جی تھامنے سے پھسلایا تھا، یعنی تو گناہ کی دعوت دی تھی؟ تو وہ بولی، خدا کی قسم ہم نے تو ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر اس موقع پہ عزیز مصر کی بیوی بول پڑی کہ اب حق واضح ہو گیا ہے، تو میں بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو اس کا جی تھامنے سے پھسلایا تھا، یعنی اس کو میں نے گناہ کی دعوت دی تھی، اور وہ تو سچوں میں سے ہے، ان میں کوئی قصور نہیں۔ ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ اور جو میں نے تاکید کی ہے اس لیے کی ہے کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے حرم میں کوئی خیانت نہیں کی، اس کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی۔ یہ اس لیے ضروری انہوں نے سمجھا کہ اگر وہ رہا ہو جاتے اور عزیز مصر کے دل میں شبہات ان کی طرف سے باقی رہتے تو وہ شاہی اعزاز کی وجہ سے شاید ان کو کچھ نہ کہہ سکتا، لیکن اس کو دلی طور پر سخت ناگواری ہوتی اور زیادہ اس کا یہ سکوت تکلیف کا باعث ہوتا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا کہ پہلے اس کا ذہن صاف ہو جائے، اس کے شبہات دور ہو جائے، اور جب عزیز مصر کو کی برات کا یقین ہو جائے گا تو دوسرے لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ اس میں بہت سی حکمتیں تھیں، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ چلنے نہیں دیتا خیانت کرنے والوں کے فریب کو، ان کی تدبیروں کو اللہ چلنے نہیں دیتا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تحقیقات کے ذریعے سے جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی خیانت ظاہر ہو کر سب لوگ متنبع ہو جائیں گے، اور جو خیانت کرنے والے ہیں ان کا انجام آخر کا رسوائی ہوتا ہے۔ آئندہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کے کاموں کو کرنے سے اجتناب کریں گے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اسی شبے کی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہی اعزاز مل جاتا تو دیکھنے والوں کو خیال ہو سکتا تھا کہ شاید خیانت کرنے والوں کو بڑے بڑے رتبے مل سکتے ہیں، ان کے اعتماد میں فرق آ سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے جو ہے وہ پہلے تحقیق کرائی اور اپنی برات کا اعلان کرا کے اس کے بعد پھر آپ باہر تشریف لائے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تحقیقات کے سلسلے میں عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا، بلکہ یوں کہا کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جن نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ خاص عزیز مصر کی بیوی کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب جو ہے اللہ کسی کو عزت و مرتبہ عطا فرماتے ہیں تو لوگوں کی زبانوں سے خود بخود حق و سچ نکلنے لگتا ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے ہمت کر کے حق کا اعلان کر دیا کہ جو کچھ بھی یہ ہوا ہے انہیں طرف سے ہوا۔ اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی حاصل ہو رہا ہے، ایک مسئلہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے غیب سے تدبیر فرماتے ہیں، کسی مخلوق کا ان کو ممنون احسان نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرتے کہ وہ کسی کا احسان اپنے پر لے لیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو پہلے جو صورت تھی رہائی کی کہ آپ نے کہا تھا قیدی سے کہ میرا تذکرہ کرنا، تو اس کے اندر اس قیدی کا ایک احسان ہوتا، لیکن اللہ نے اس کو بلوا دیا، اور کئی سالوں کے بعد پھر بادشاہ کو ایک خواب دکھلایا جس کی تعبیر کے لیے وہ یہاں آنے پر مجبور ہوئے، تو کسی کے احسان سے بھی بچ گئے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قیدی رہا ہوا تھا اس نے اتنا سا بھی کام نہیں کیا کہ بادشاہ کو جا کے تذکرہ کر دیتا، مزید 7 سال کی جو قید انہوں نے اٹھائی مصیبت وہ نہ اٹھاتے، لیکن اب جب وہ 7 سال کے بعد اپنا مطلب لے کر آیا
تو اگر عام انسان کوئی ہوتا تو وہ تو پہلے اس کو خوب ملامت کرتا، خوب ڈانٹتا ڈپٹتا کہ تم سے اتنا نہیں ہو سکا کہ تم مجھے رہائی کی جو ہے وہ کوئی کوشش کر لیتے میری رہائی کی اور مجھے کوئی یہاں سے نجات دلا دیتے. لیکن عزیز اللہ علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ اخلاق کا اظہار فرمایا، اس کو ملامت تو کیا کرتے، اس قصے کا ذکر تذکرہ بھی نہیں کیا. یہ اللہ کے خاص بندوں اور انبیاء کا حال ہے، ان کے اخلاق ہے. ایسا ہی اس پہ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ کس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور امت کے مصلحین اور علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کی آخرت کی درستگی کی فکر کریں، ان کو ایسے کاموں سے بچائیں جو آخرت میں عذاب بنیں گے. اسی طرح ان کو مسلمانوں کی معاشی حالات پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیے خواب کے خالی تعبیر بتلانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مشورہ بھی اچھا دیا. مشورہ یہ دیا کہ تم جو ہے وہ جو بیج ہے، دانے ہیں، ان کو بالیوں کے اندر ہی محفوظ کر لو، اس سے وہ خراب نہیں ہوگی، اور جو ضرورت کے بقدر غلہ ہو اس کو صاف کرو تاکہ یہ محفوظ رہے اور دیر تک چلتا رہے. یہ آپ نے ایک مشورہ بھی دیا. معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کی معاش کی فکر کرنا بھی اہل علم کا ایک فریضہ ہے، اس کی فکر وہ کرنی چاہیے. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بھی بذات بری اور پاک نہیں بتلاتا، کیونکہ نفس تو ہر ایک کا بری ہی بات بتلاتا ہے بجز اس نفس کے جس پر میرا پروردگار رحم کرے. یعنی اللہ جس نفس میں برائی کا مادہ نہ رکھے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے نفوس ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور عام جو نفوس ہیں ان کا حال یہی ہے کہ وہ برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہوتا ہے. نفس کی چند قسمیں ہیں. ایک تو نفس امارہ بالسوء ہے، یعنی وہ نفس اپنی ذات میں، فطرت میں انسان کو برائیوں ہی کا حکم دیتا ہے. لیکن اگر انسان محنت کرے اور اس نفس کی اصلاح کی فکر کرے تو پھر وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی انسان کو ملامت کرتا ہے گناہ پر، برائی پر اور اللہ کی نافرمانی پر وہ ملامتیں کرتا ہے. ایسے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. پھر ایک نفس جو ہے مطمئنہ ہے، جو اللہ کی ہر تقدیر پر راضی رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے. پھر ایک نفس راضیہ اور مرضیہ ہے جس کا تذکرہ سورہ فجر کے اندر. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ کہا کہ جو ہے وہ میں اپنا تزکیہ ایسے نہیں کرتا، اپنے آپ کو جو ہے میں بری نہیں بتلاتا، اس لیے کہ نفس جو ہے وہ فطرتاً ہر ایک کا ایسا ہی ہے کہ وہ گناہ کی زیادہ دعوت دیتا ہے اور زیادہ گناہ کراتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک میں بہت سے لوگ ہیں وہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، باوجود ہے کہ سرکش شیاطین سب قید ہیں، لیکن انسان کا جو نفس ہے یہ بھی اس کا بہت بڑا دشمن ہے. حدیث شریف کی روح سے ان اعداء عدوک فی جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلوؤں میں ہے، یعنی وہ دل ہے، نفس ہے، تو وہ انسان کا دشمن ہے. تو اس نفس سے دشمن کی وجہ سے آج ماہ مبارک میں بھی بہت سے لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو کہا وما مری نفسی، یہ اس لیے فرمایا کہ یہ ایک قسم کا خیال تو ان کے دل میں بھی پیدا ہو ہی گیا تھا، اگرچہ وہ خیال جو ہے وہ ہم کے درجے میں نہیں تھا، بلکہ وہ ایک طبعی خیال تھا جو قابل مواخذہ نہیں ہے اور نہ شان نبوت کے خلاف ہے، وہ غیر اختیاری وسوسے کی حد تک تھا. لیکن جو کہ پیغمبروں کی شان بڑی اونچی ہوتی ہے اور حسنات الابرار سید المقربین کہ جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں، مقربین بارگاہ خداوندی کہ وہ گناہ شمار ہوتے ہیں، تو اس حیثیت سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بالکل بھی بری اور پاک نہیں سمجھتا. اس آیت میں ایک مسئلہ یہ بھی غور طلب ہے کہ ہر نفس کو نفس امارہ بالسوء کہا گیا ہے، یعنی برائی کا حکم دینے والا.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال فرمایا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہے کہ اگر تم اس کا اعزاز و اکرام کرو، اس کی خدمت کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی توہین کرو اور تم اس کو بھوکا رکھو تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ تو صحابہ نے اس پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ برا تو دنیا میں کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو احسان کرنے پر تو انسان کو مصیبت میں ڈال دے، اور جب انسان اس کے ساتھ احسان کا معاملہ نہ کرے تو وہ انسان کو جو ہے وہ مصیبت میں نہ ڈالے بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، تمہارا نفس تمہارے پہلو میں ایسا ہی ساتھی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ خود تمہارا نفس ہے، جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذیل و خوار کرتا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ بہرحال آیت سے اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفس انسانی برے ہی کاموں کا تقاضا کرتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر اس پر محنت کی جائے، اس کی ساکت کی جائے، تو پھر یہی نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ پھر اسی نفس کو اللہ نے سورہ بدر میں نفس مطمئنہ کا لقب دے کر جنت کی بشارت دی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اس کی تفصیل یہی ہے کہ ہر آدمی کا جو نفس ہے، نفس انسانی ہے، وہ عام طور پر اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن جب انسان اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، یعنی حرام تقاضوں کو پورا نہ کرے اور آخرت کا اس میں خوف ہو، تو پھر یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی برے کاموں پر ملامت کرنے والا، برے کاموں سے توبہ کرنے والا۔ جیسا کہ عام صلحاء ہیں اور عام جو ہے وہ نیک لوگ، ان کے جو نفوس ہیں ان کا حال یہی، کیونکہ وہ جو صلحاء امت یا علماء امت ہوتے ہیں وہ نفس کے حرام خواہشات کو پامال کرتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو، حرام تقاضوں کو دباتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ ان کو گناہ کے کرنے پر، برے کاموں کرنے پر ملامت کرتا ہے اور ان کو توبہ کراتا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے کرتے اپنے نفس کو اس حالت میں پہنچا دے کہ اس میں برے کاموں کا تقاضا ہی نہ رہے، تو پھر وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ امت کے جو اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو تو یہ مقام مجاہدہ سے حاصل ہو سکتا ہے، نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے کرتے وہ یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہر وقت اس حال کا باقی رہنا ضروری نہیں، نفس مطمئنہ ہر وقت رہے یہ کوئی ضروری نہیں۔ برخلاف انبیاء کرام علیہ السلام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی طرف سے بغیر کسی سابقہ مجاہدے کے نفس سے مطمئنہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس حالت میں رہتا ہے۔ آخر نے فرمایا کہ بے شک میرا پروردگار بہت معاف کرنے والا، بڑے ہی مہربان۔ وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ بادشاہ مصر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق عورتوں سے تحقیق حال کی اور سب عورتوں سے اس کو واقعہ معلوم ہو گیا، اب اس نے کہا کہ میرے پاس یوسف کو بلا کے لاؤ تاکہ میں ان کو اپنا خاص مشیر بناؤں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل کے اندر سے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ دربار میں لایا گیا۔ جب بادشاہ مصر نے آپ سے گفتگو کی تو گفتگو سے اس نے آپ حضرت علیہ السلام کی جو صلاحیت تھی اور جو ان کا علم تھا اس کا اندازہ لگا لیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ آج سے ہمارے نزدیک بڑے معزز و معتمد ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب بادشاہ کا قاصد جیل میں آیا اور اس نے بادشاہ کی دعوت حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلائی کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب جیل والوں نے دعا کی، غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، اور جب دربار شاہی میں پہنچے تو وہ دعا کی، حسبی ربی من دنیای حسبی ربی من خلقی عز جارہ وجل ثناؤہ ولا الہ غیرہ
مطلب یہ ہے کہ بھئی دنیا کے لیے میرا پروردگار مجھے کافی ہے اور ساری مخلوق کے بدلے میں میرا رب میرے لیے کافی ہے، جو اللہ کی پناہ میں آ گیا بالکل محفوظ ہے اور اللہ ہی کی بڑی تعریف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب دربار میں پہنچے تو اللہ کی رجوع ہو کر یوں دعا کی، پہلے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ کے لیے دعا جو ہے وہ عبرانی زبان میں کی، چونکہ آپ جو ہے وہ زبان جانتے تھے، اور بادشاہ اگرچہ بہت سی زبانوں کو سمجھتا تھا لیکن عربی اور عبرانی زبان بادشاہ نہیں سمجھتا تھا، جبکہ عزیز اللہ علیہ السلام عربی بھی جانتے تھے، عبرانی بھی جانتے تھے، تو انہوں نے سلام تو عربی زبان میں کیا اور دعا جو ہے وہ عبرانی زبان میں مانگی۔ تو پھر جو ہے وہ بادشاہ جو تھا اس نے مختلف زبانوں میں ان سے کلام کیا، چونکہ وہ 2 زبانیں سن چکا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زبان میں وہ سوال کرتا اسی زبان میں اس کو جواب بھی دیا۔ اس سے بادشاہ کے دل میں ان کی غیر معمولی ایک عظمت قائم ہو گئی اور وہ ان کا بڑا اکرام کرنے لگا۔ پھر بادشاہ مصر نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ہی چاہتا ہوں کہ جو تعبیر آپ نے میرے قاصد کو دی تھی خواب کی، وہ آپ مجھے بلا واسطہ سنا دیں۔ تو پھر آپ نے خواب کی ایسی تفصیلات بتلائیں جو اب تک بادشاہ نے بھی کسی سے ذکر نہیں کی۔ پہلے خواب بتلایا اور پھر اس کی تعبیر بتلائی۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ مجھے تو آپ کی تعبیر سے زیادہ اس پر حیرت ہے کہ آپ نے خواب کی ایسی تفصیلات بتلائی ہیں جو مجھے بھی معلوم نہیں، یہ کیسے آپ کو معلوم ہو؟ اس کے بعد بادشاہ مصر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ مانگا اور کہا کہ آپ بتلائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو جو 7 سال ہیں جن میں خوب بارشیں ہوں گی، پیداوار خوب ہوگی، تو اس میں آپ بہت زیادہ کاشت کرائیں، غلہ اگانے کا انتظام کریں، سب لوگوں کو یہ کہیں کہ اپنی اپنی زمینوں میں زیادہ کاشت کریں، جتنا غلہ حاصل ہو اس میں 5واں حصہ ذخیرہ کرتے رہیں اپنے پاس۔ اس طرح اہل مصر کے پاس 60 سالی کے 7 سال کے لیے بھی ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہا کہ آپ ان کی طرف سے بے فکر ہو جائیں گے، حکومت کو جتنا غلہ چاہیے تو وہ غلہ بھی جو ہے حاصل ہو جائے گا۔ پر آپ اس طرح مشکل وقت کے لیے کچھ غلہ وغیرہ جمع کر لیں گے، پھر ساری دنیا سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ یہ قحط جو آنے والا ہے بڑا عام قحط ہوگا، آس پاس کے لوگ بھی آئیں گے مصر والوں کے علاوہ اور وہ غلہ چاہیں گے، تو آپ نے اچھی طرح جو کہ نظم بنایا ہوگا تو سب کے ساتھ تعاون ہو سکے۔ اور پھر اپنے خدمات خود پیش کی، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہا مجھے زمین کے خزانوں پر آپ مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور حساب کتاب جانتا بھی ہوں، یہ سب میرے حوالے کر دیں، مجھے خرچ کرنے کے مواقع کا بھی علم ہے، حفاظت بھی پوری کر سکتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ویسے تو اپنی طرف سے خود سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ آدمی جس عہدے کے لیے کسی کا تقرر کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور مناسب شخص نہیں ہے جو اس ذمہ داری کو انجام دے سکے اور غلطی میں واقع ہونے کا امکان ہو، تو پھر ایسی حالت میں خود سے عہدہ مانگ لینا جائز ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے اندر حکم مال نہ ہو، حکم جان نہ ہو، بلکہ مقصود اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو اور اس عہدے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ تو اگر اس نیت سے ہو تو پھر عہدے کا سوال کرنا یہ برا نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت کی خاطر یا اپنے ظاہری اور ذاتی مفاد کی خاطر اس طریقے سے عہدے کا سوال کرنا، اس سے آگے منع فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ اس سے ہٹ جاتی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الرحمٰن بن سمورہ سے یوں فرمایا کہ کبھی کوئی امارت طلب نہ کرو، کیونکہ تم نے خود سوال کر کے اگر عہدۂ امارت حاصل بھی کر لیا تو اللہ کی تائید نہیں ہوگی، جب اللہ کی تائید نہیں ہوگی تو پھر گناہوں سے بچنا، لغزشوں کوتاہیوں سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
اور اگر بغیر درخواست اور طلب کے تمہیں عہدہ کوئی مل جائے تو پھر اس میں اللہ کی طرف سے تائید و اعانت ہوگی، اور پھر اس کی برکت سے انسان اس ذمہ داری کے حقوق کو ادا کر سکے۔ جیسے دنیاوی بادشاہت کے یا سرکاری یہ عہدے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، ایسے ہی اگر مدارس میں کوئی پڑھانے والے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، تو ان کو بھی اسباق کا مطالعہ خود سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، سبق پڑھانے کی ذمہ داری ہے، تو خود سے طلبہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کی مدد وہ ساتھ نہیں رہتی۔ اور اگر بغیر مانگے مل جائے تو پھر ایسی صورت میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، اور اللہ پھر اس کو اچھی طریقے سے عہدہ برا ہونے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جس طرح ہم نے یوسف کو بادشاہ مصر کے دربار میں عزت عطا فرمائی، اس طرح ہم نے ان کو پورے ملک مصر پر کامل اقتدار عطا کر دیا کہ زمین میں جس طرح چاہیں احکام جاری کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت و نعمت سے یوں ہی نواز دیتے ہیں، اور ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ بہرحال بادشاہ نے ایک بہت بڑی تقریب رکھی، 1 سال تک پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، اور آزمانے کے بعد اس نے ایک بڑی شاندار تقریب رکھی، اور اس میں تمام جو ہے وہ اپنے اراکین حزب کو جمع کیا، بادشاہ نے اپنے وزراء کو جمع کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج رکھ کر اس مجلس میں بلایا گیا، اور صرف خزانے کی ذمہ داری نہیں دی بلکہ پورے امور مملکت کو عمل میں ثبت کر کے خود کوشش نشین کی، اس سے بادشاہ چھوڑ دی، اور اس سے جو ہے وہ عزلت نشینی اختیار کر لی، اور سارے حکومت کے کام جو بادشاہ کے کام تھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دی۔ چونکہ پیغمبر کا مقصود تو یہی تھا کہ اس سارے اسباب اور عہدوں سے اللہ کے احکام کو اور اللہ کے دین کی اقامت کو لوگوں کے درمیان کیا جائے گا، اور وہ احکام پر عمل کرایا جائے گا، اللہ کے احکام بیان کی جائیں گے، دین کو قائم کیا جائے گا۔ اس لیے وہ کسی بھی وقت غافل نہیں رہتے تھے، بلکہ ہر موقع پر دین حق کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی انہوں نے دعوت دی، اور یوں کہا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ آخرت کا اجر و ثواب دنیا کے نسبت سے بدرجہ بڑا ہوا ہے ان لوگوں کے جو مومن ہوئے اور جنہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی دولت و سلطنت اور جو حکومت ہے یہ تو عطا ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے درجات بھی ان کے لیے تیار ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا کہ یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ سارے روئے زمین کے لیے ہے، بشرطے کہ وہ ایمان اور تقویٰ کے ساتھ آراستہ اور پیراستہ ہے۔ جب کوئی آدمی ایمان اختیار کر لے اور پھر تقویٰ کی صورت میں پیدا کر لے تو پھر اس کو آخرت کا بہترین اجر اللہ عطا فرمائیں گے، دنیا آخرت کی دونوں کی کامیابی اس کو نصیب ہوگی۔ یہ جو ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں جو اللہ نے روزے فرض فرمائے اس کا مقصد بھی تقویٰ ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ